اس دعا کو سنتے ہی آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، خداوند آج کی رات آپ کو آپ کے ہر مسئلے سے آزاد کر دے گا۔ اس دعا کو آخر تک ضرور سنیے۔ اس دعا کے ختم ہونے تک آپ کو آپ کی دعا کا جواب مل جائے گا، خداوند یسوع کے نام سے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عمران، چینل گاڈ از لو سے۔ آئیے دوستو، ہم سب مل کر دعا کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ صرف دعا کو سنا مت کریں، دعا میں شامل ہوا کریں۔ اس دعا کے جتنے بھی الفاظ آپ دہرا سکتے ہیں ضرور دہرایا کریں۔ ایمان رکھیں، آپ اکیلے دعا نہیں کر رہے، ہم سب مل کر دعا کر رہے ہیں۔ ہم سب ایک زبان ہو کر خدا کو پکار رہے ہیں، اور خدا ہماری پکار ضرور سنے گا، کیونکہ اس نے فرمایا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں۔ بے شک یسوع کی موجودگی، یسوع کی حضوری یہاں ہے، اور ہم اس کے لیے اس کے پاک نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم دعا کریں۔ اے ہمارے پیارے، وفادار اور رحم کرنے والے خداوند، میں آج تیرے جلالی حضور میں جھکا ہوں، اپنے دل کی ساری فریاد، ساری بے بسی اور ان تمام لوگوں کا درد لے کر جنہوں نے مجھ سے کہا ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں خدا کی ضرورت ہے۔ اے یسوع جی، تیری موجودگی ہی وہ جگہ ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے، جہاں خالی آنکھوں میں امید کی روشنی جگمگانے لگتی ہے، جہاں وہ لوگ جو دنیا کی نظر میں کچھ نہیں، تیرے قدموں میں سب کچھ بن جاتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو اس رات کے خوبصورت لمحات کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشے ہیں، کہ ہم تیرے حضور میں موجود ہیں اور تیرے نام کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے خداوند جی، میں اس وقت تیرے سامنے ان تمام دلوں کو لے کر آیا ہوں جو چپ چاپ تیری طرف دیکھتے ہیں، جن کی نظر تجھ پر ہے، صرف تجھ پر، جو فی الحال منہ سے تو خاموش ہیں مگر اندر ہی اندر تجھے پکار رہے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے رو رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے غم زدہ ہیں، وہ باپ جو اپنی بے بسی سے شرمندہ ہیں، وہ جوان جو راستہ کھو بیٹھے ہیں، وہ بزرگ جن کا دل امید سے خالی ہو چکا ہے۔ اے میرے خداوند جی، تو ان سب کو جانتا ہے، تو ان کی خاموش چیخوں کو سنتا ہے، تو ان کی نیندوں میں لرزتی سانسوں کا گواہ ہے، تو ان کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے جنہیں وہ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ میں تیرا خادم، میں تیرا بچہ تیرے حضور میں حاضر ہوں، تیرے حضور میں جھکا ہوں۔ اے خداوند، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز کہیں کھو گئی ہے، ہماری آواز تھک چکی ہے، وہ تجھے پکارتے تو ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں تیرا بندہ، تیرا بچہ، تیرا خادم یعنی میں ان کے لیے تجھ سے فریاد کروں۔ تو اے خداوند، میں ان سب کے لیے دعا کرنے کے لیے آج تیرے حضور میں حاضر ہوں۔ اے خداوند یسوع جی، یہ آغاز ہے ایک فریاد کا، ایک التجا کا جو دل سے نکلی ہے، آنکھوں سے بہی ہے اور تیرے قدموں میں آ گری ہے۔ تو وہ خدا ہے جو رات کے گہرے اندھیرے میں بھی ہمارے دل کو روشنی دیتا ہے، جیسا کہ پاک کلام میں لکھا ہے، اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہم تیری محبت پر ایمان رکھتے ہیں جو ہر رات ہمیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتی ہے، جب ہم تھکن سے نڈال ہو کر گرتے ہیں، جب دنیا ہمیں سمجھنے سے انکار کر دیتی ہے، جب کوئی ہمیں آواز نہیں دیتا، جب یہ اندھیری راتیں ہماری سانسوں پر بوجھ بن جاتی ہیں، تب تو اے خداوند خاموشی کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اندھیرے میں بھی اپنی موجودگی کی روشنی چمکا دیتا ہے۔ تو ظاہر کرتا ہے کہ تو موجود ہے، تو ہے اے پیارے خداوند، اور ہماری دعا کو سنتا ہے۔ تیرا شکر ہو خداوند، ہمیں تجھ پر بھروسہ ہے خداوند جی، کیونکہ تو وہ خدا ہے جو اندھیرے کو بھی جانتا ہے، جو رات کے سایوں میں بھی اپنے بچوں کی نگہبانی کرتا ہے۔ تو دیکھتا ہے ان آنکھوں کے آنسو جو تنہائی میں بہتے ہیں، تو محسوس کرتا ہے وہ کپ کپاتی آواز جو تیرے نام کو پکارنے کی ہمت جٹاتی ہے۔ اے ہمارے بادشاہ، تو وہ چراغ ہے جو ہر دل کے کونے میں روشنی لاتا ہے، وہ روشنی جو صرف تجھ سے آتی ہے، جو کسی انسان کے لفظوں، کسی دنیاوی تسلی، کسی وقتی سہارے سے نہیں مل سکتی۔ تیری موجودگی میں راتیں چھوٹی لگتی ہیں، دھڑکنیں پرسکون ہو جاتی ہیں، اور روح کو وہ اطمینان ملتا ہے جو صرف آسمانی باپ کے بازوؤں میں ہی ملتا ہے۔ اے خداوند جی، ہم تجھے صرف دن کے اجالے میں نہیں ڈھونڈتے، ہم تجھے رات کے سناٹے میں بھی پہچانتے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہے،
تو نے وعدہ کیا ہے کہ نہ تو ہمیں چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا، اور اے خداوند جی تیرا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اے خداوند، اے میرے خدا، اس رات کے پرسکون لمحوں میں اے خداوند میں تیرے سامنے ہر اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں جو خوف، پریشانی یا تنہائی کے عالم میں ہے۔ اے خداوند جی میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دلوں کو اپنے امن سے بھر دے۔ اے خداوند، یہ رات جو ہر کسی کو اپنے سائے میں چھپائے ہوئے ہے، اور یہ خاموشی جو دلوں پر بوجھ ڈال رہی ہے، انہی حالات میں خداوند میں تیرے حضور ان سب کے لیے حاضر ہوں جو پریشانی کے طوفانوں میں گھرے ہیں، جن کے دل بے چینی سے دھڑک رہے ہیں، جن کی سوچیں بے قابو ہیں، جو نیند سے محروم ہیں، جو بار بار یہی سوچتے ہیں کہ کیا کل بہتر ہوگا، ہمارے لیے کل کیسا ہوگا۔ اے میرے خدا، میں تیرے جلالی نام سے التجا کرتا ہوں کہ تو ان کے اندرونی طوفانوں کو تھما دے۔ اے خداوند یسوع جی، جیسے تو نے طوفانی سمندر سے کہا خاموش ہو جا، ویسے ہی ان کے دلوں سے کہہ سکون پا جاؤ۔ اے خداوند یسوع جی، تو ان کے ذہنوں پر اپنا آسمانی ہاتھ رکھ، تو ان کے دلوں میں وہ اطمینان اڈیل دے جو صرف تیری پاک روح سے آتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، پاک کلام ہمیں بشارت دیتا ہے، میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اے خداوند، ان سب کے گھروں، ان کے بستروں اور ان کے خوابوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ۔ اے خداوند، جہاں اکثر نیند آنے سے پہلے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جہاں دیواریں گواہ ہیں ان دعاؤں کی جو صرف دل میں ہی کی جاتی ہیں، جہاں خاموشی چیخ بن جاتی ہے اور اے خداوند بستر سکون کی جگہ بوجھ بن گیا ہے، اے رحم کرنے والے باپ، تو ان کے کمروں میں اپنی موجودگی کا نور بکھیر دے، تو ان کے بستروں کو سلامتی کی جگہ بنا دے، جہاں لیٹتے ہی ان کی روح کو چین مل جائے، جہاں تھکا ہارا بدن تیرے سکون میں لپٹ جائے۔ اے یسوع جی، جب یہ اپنی آنکھیں بند کریں تو ان کے خوابوں میں اندھیرے نہ ہوں بلکہ تیری روشنی ہو۔ اے خداوند، کوئی خوف ان کے ذہن کو نہ چھو سکے، کوئی فکر ان کی نیند کو چرا نہ پائے، کیونکہ تو ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو ان کے تکیوں پر اپنے فضل کا ہاتھ رکھ، ان کے کمرے کو ایک چھوٹا سا مقدس مقام بنا دے۔ اے خداوند، جہاں تیری موجودگی ان کی سانسوں میں گھل جائے اور ان کے خواب تیرے وعدوں سے بھر جائیں، اپنے فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے تعینات کر دے۔ تیرے پاک نگہبان فرشتے ساری رات ان کی حفاظت کریں۔ اے مہربان باپ، میں ان سب کے لیے فریاد لے کر آیا ہوں جو روزگار کے لیے تر تر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جن کی آنکھیں تیرے کرم کی راہ تک رہی ہیں، جنہوں نے مجھ سے کہا ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں نوکری کی ضرورت ہے، ہمیں رزق چاہیے۔ اور اے خداوند جی، میں تیرے زندہ کلام کو یاد کرتا ہوں، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے، کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ جب تو آسمان کے پرندوں کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتا، تو کیا تو ان ماؤں کے بیٹوں کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ کیا تو اپنے بچوں کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ کیا تو ان ہاتھوں کو رسوا ہونے دے گا جو ہر دن تجھ سے روزی کی امید لیے محنت کرتے ہیں؟ نہیں میرے بادشاہ، نہیں میرے خداوند، تو وہ باپ ہے جو ضرورت سے بڑھ کر دیتا ہے، جو وقت پر راستے کھولتا ہے، اور وہ نوکری بھی دیتا ہے جس میں صرف تنخواہ نہیں بلکہ سکون، عزت اور شکر بھی ہوتا ہے۔ اے میرے خدا، اے میرے یسوع، آج میں تیرے قدموں پر ان ماؤں کا درد رکھتا ہوں جو برسوں سے تیرے در کی طرف امید سے دیکھ رہی ہیں، جو ہر ماہ امید باندھتی ہیں اور ہر ماہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں۔ اے خداوند، وہ گود جو ابھی تک خالی ہے، وہ جھولی جو برسوں سے تیرے حضور پھیلی ہوئی ہے، وہ آنکھیں جو ہر بچے کو دیکھ کر نم ہو جاتی ہیں، ان کے آنسو صرف تو ہی سمجھ سکتا ہے، تو ہی جانتا ہے ان راتوں کی بے خوابی کو، تو ہی سنتا ہے وہ دبی دبی سی سسکیاں جو صرف تکیے میں چھپ کر نکلتی ہیں، اور تو ہی دیکھتا ہے وہ دل جو ماں تو بننا چاہتا ہے مگر بن نہیں پاتا۔ اے خداوند، جب وہ عورتیں دوسروں کے بچوں کو گود میں لیتی ہیں تو وہ صرف مسکراتی نہیں، وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر تیرے حضور آ کر بس ایک ہی سوال کرتی ہیں، اے خداوند، میری گود کب بھرے گی؟ مجھے خوشیاں کب ملے گی؟ اے باپ، تو ہی تو ہے جو رحموں کو کھولتا ہے
تو ہی ہے جس نے سارا کو، ربکا کو، راخل کو اور حنا کو ماں بنایا۔ اے میرے رب، کیا آج کی ماں تیرے لیے کم عزیز ہے؟ آج بھی تو وہی خدا ہے۔ تو کل بھی بانجھ عورت کو شاد کر دیتا تھا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا تھا۔ تو آج بھی وہی رحم کرنے والا، شفا دینے والا خدا ہے۔ تو ان کے جسموں کو چھو، تو ان کے رحم میں نئی زندگی کا بیج بو دے، تو ان کے شوہروں کی دعاؤں کا جواب بن جا، تو ان کے دلوں میں امید دوبارہ پیدا کر دے۔ اے خداوند ہمارے رب، اے ہمارے بادشاہ، جب تو انہیں اولاد دے تو ایسی اولاد دینا جو تیرے نام کو جلال دینے والی ہو، جو یسوع کی پہچان بنے خداوند جی، جو تیرے گھر کا چراغ ہو خداوند جی، جو ان ماؤں کے آنسوؤں کی گواہی ہو خداوند جی۔ اے خداوند جی، اس وقت میں تیرے حضور ان تمام ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے بچے نشے میں گرفتار ہیں، وہ کسی بھی نشے میں مبتلا ہیں، ان بیویوں کے لیے جو راتوں کو روتی ہیں کیونکہ ان کا شوہر شراب کے نشے میں برباد ہو چکا ہے، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جو ہر روز اس زنجیر سے چھوٹنے کی دعائیں کرتے ہیں اور جو تھک چکے ہیں مگر اب بھی تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ اے رب، جو یہ دعا سن رہا ہے، اگر وہ خود نشے میں گرفتار ہے تو میں تیرے قدموں پر اس کے لیے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی فریاد تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، تو اسے توڑ ڈال، تو اس زنجیر کو توڑ ڈال خداوند جی، اس زنجیر کو جو اس کی جان پر بھاری ہے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پیارے خداوند جی۔ تو اس روح کو آزاد کر دے جو خود کو بے بس سمجھتی ہے، جو ہر بار وعدہ کرتی ہے کہ اب نہیں کرے گی مگر دوبارہ گر جاتی ہے۔ اے خداوند، تو وہ خدا ہے جو قید میں پڑے ہوں کو آزاد کرتا ہے، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو آزاد کروں۔ آج ان کی رہائی ہے، اے خداوند آج ان کو رہائی دے دے، ان کو رہائی چاہیے ہر نشے کی لت سے، ہر نشے کی لعنت سے۔ اے خداوند تو ان کو نکال دے، نکال دے پیارے خداوند جی، آج یہ آزاد ہو جائیں، شیطان کی ہر ایک زنجیر سے آزاد ہو جائیں پیارے خداوند جی، نشے کی ہر لعنت سے آزاد ہو جائیں۔ اے روح القدس، اس وقت جو لوگ یہ دعا سن رہے ہیں ان کے دلوں میں توبہ کی آگ لگا دے، انہیں احساس دے کہ وہ اکیلے نہیں، کہ ابھی بھی ان کے لیے امید ہے، ابھی بھی تو انہیں نئی زندگی دے سکتا ہے۔ اور اے باپ، جن ماؤں کے آنسو سوکھ چکے ہیں، جن بیویوں نے ہار مان لی ہے، جن بھائیوں نے تھک کر کہنا چھوڑ دیا ہے، تو ان سب کو تسلی دے، تو انہیں وہ معجزہ دکھا جو صرف تیرا ہاتھ دکھا سکتا ہے۔ اے خداوند، جو بھی شخص اس دعا کو سن رہا ہے اور اندر ہی اندر رو رہا ہے، اسے بتا دے کہ تو ابھی بھی زندہ ہے اور نشے کی ہر ایک زنجیر کو توڑ سکتا ہے۔ اے خداوند، آج میں ان بیویوں کے لیے بھی تیرے قدموں میں حاضر ہوا ہوں جن کے شوہر چپکے سے کسی اور کے ساتھ رشتے میں ہیں، جن کی راتیں آنکھوں کے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہیں اور جن کے دل سوالوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا میری محبت کافی نہیں تھی؟ کیا میں اس کی عزت کے لائق نہیں تھی؟ اے باپ، تو ہر دل کی گہرائی جانتا ہے، تو ان عورتوں کی آہیں سن جو اپنی ازدواجی وفاداری پر قائم ہیں مگر جواب میں بے وفائی سہ رہی ہیں، تو ان کے شوہروں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے، تو ان کی روحوں میں شرمندگی ڈال کہ وہ جانے کہ جو رشتہ تو نے باندھا ہے اسے توڑنا گناہ ہے، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، شوہر اپنی بیوی سے ایسی محبت رکھے جیسا مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ اے خداوند جی، تو ان مردوں کے قدم واپس موڑ دے، انہیں شرم دے اور یاد دلا کہ بیوی کوئی چیز نہیں، وہ ایک نعمت ہے جسے تو نے ان کے ساتھ باندھا ہے، وہ عزت کے لائق ہے۔ اور ان بیویوں کو جو اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہیں تو تسلی دے، تو ان کے دل میں یقین ڈال کہ تو انصاف کرنے والا خدا ہے اور تو وہ رشتہ بچا سکتا ہے جو دنیا کے نزدیک ختم ہو چکا ہے۔ اے خدا، اس دعا کو سننے والی ہر عورت کو تو اپنی محبت میں لپیٹ لے اور انہیں وہ عزت دے جس کی وہ تیری نظر میں مستحق ہے۔ اے میرے خداوند، آج میں ان مردوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اس وقت اپنی بیویوں کی سخت زبان، سخت لہجے اور بدتمیزی کا دکھ سہ رہے ہیں، جن کے دل روز روز کے زخموں سے چھلنی ہو چکے ہیں مگر وہ پھر بھی وفاداری سے اپنے گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اے رب، تو ان بیویوں کے دلوں کو نرم کر دے، ان کی زبان شوہر کے دل پر زہر کے تیر برسا رہی ہے، ان کے لبوں پر محبت رکھ، ان کے لہجے میں نرمی رکھ، ان کے دل میں تیرا خوف اور سمجھ رکھ پیارے خداوند،
جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے، عقل مند عورت اپنا گھر بناتی ہے لیکن بے وقوف اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہے۔ اے باپ، جو مرد یہ دعا سن رہا ہے اور اپنی بیوی کے رویے کی وجہ سے دکھ میں ہے، اس کے صبر کو تقویت دے، اس کے دل کو تو اپنے فضل سے بھر دے، تاکہ وہ بدلے کی بجائے دعا کرے اور نفرت کی بجائے محبت دکھائے، اور اس بیوی کے دل میں بھی وہ روشنی ڈال جو سچائی اور نرمی اور فرما برداری کی طرف لے جائے۔ تو اسے یاد دلا کہ شوہر ایک نعمت ہے نہ کہ دشمن۔ اے یسوع، ان گھروں میں امن لا جہاں الفاظ آگ کی طرح جلاتے ہیں، اور ایسے رشتے بحال کر جو تلخی سے ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ اے خداوند، اس وقت دعا میں موجود کوئی بھی شخص اگر کسی بھی انجانے خوف میں مبتلا ہے، کسی بھی مسئلے کی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ کاش ایسا نہ ہو، کاش ایسا ہو جائے، اے خداوند، وہ جو اپنے اندر کے شور سے ڈر رہا ہے، جو اکیلے میں رو رہا ہے اور جسے اپنے ہی دل کا سایہ خوف زدہ کرتا ہے، اے خداوند، تو اس کے اندر اپنا نور ڈال دے، اپنے نور سے بھر دے پیارے خداوند جی، بھر دے آج، جو ان کے دل سے ہر قسم کا ڈر مٹا دے، ایسا نور جو گناہ کے دھبے مٹا دے، اور ایسی روشنی جو دل کی تہہ میں چھپے خوف کو جلا کر راکھ کر دے۔ اے رحیم خدا، میں آج تیری حضوری میں ان سب کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، اے خداوند جی، جو گناہوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اے خداوند جی، جو توبہ کے دروازے پر آ کر ہمت ہار چکے ہیں، اے خداوند جی، جن کے دل شرمندگی سے پگھل چکے ہیں اور جو تیری رحمت کے بغیر خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اے خداوند میرے رب، اے میرے بادشاہ، وہ جو راتوں کو سسکیاں بھر بھر کر کہتے ہیں میں نے بہت غلطیاں کی، کیا تو مجھے پھر بھی قبول کرے گا؟ تو ان سے کہے، آج اے خداوند، تو ان سے کہے، تو خود ان سے بات کر، تو خود ان کی دعا کا جواب دے پیارے خداوند جی۔ ان سے کہے، ہاں، میں نے تجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے خریدا ہے۔ تو ان سے کہے کہ جتنا تیرا گناہ گہرا ہے اتنی ہی میری محبت گہری ہے۔ اے خداوند، تو خود اپنی باتیں ان کے کانوں میں ڈال تاکہ یہ تسلی پائیں۔ اے یسوع، تو وہ برہ ہے جس کا خون ہر پاپ کو دھو سکتا ہے۔ تو ان کے دلوں کو پاکیزگی دے، تو ان کے ذہنوں کو تر و تازہ کر، تو ان کی روحوں میں نئی زندگی کا سانس بھر دے۔ اے خداوند جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تھکن، گناہ اور رسوائی پائی ہے، اب تو انہیں رحمت، قبولیت اور معافی دے دے پیارے خداوند جی، کیونکہ اے خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یا رب میرے خدا، ان کی آنسوؤں کو دیکھ جو اس وقت تیرے سامنے ہیں، جو اپنی آہوں کے ساتھ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، تیرے منتظر ہیں پیارے خداوند جی، جن کے دل میں گناہوں کا بوجھ ہے اور جنہیں تیرے رحم اور محبت کی ضرورت ہے۔ اے خدا، تو ان کی آہیں سن، جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بد کرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ اے خداوند جی، ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور انہیں یہ یقین عطا کر کہ تو ان کے گناہوں کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دیتا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ تو نے فرمایا ہے کہ جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اے خدا، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے دروازے پر سر جھکائے کھڑے ہیں، تو ان کے دلوں میں سکون پیدا کر تاکہ وہ اپنے گناہوں کو معاف ہونے کے بعد نئے حوصلے کے ساتھ تیری طرف قدم بڑھا سکیں۔ اے خداوند جی، اس رات بہت سے لوگ درد، بیماری یا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، تیری طرف نظریں جمائے ہیں، تجھ سے امید رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کے لیے تیری شفاعت مانگتا ہوں۔ تو وہ خدا ہے جو زخموں کو بھر دیتا ہے، تیرا کلام کہتا ہے وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ اے خداوند جی، اے میرے خداوند، جو مایوس ہے، جو تنہا ہے، اے خداوند اس کو اپنی محبت کا احساس دلا۔ جو دل اس وقت گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو زندگی کی آزمائشوں سے تھک چکے ہیں، تو ان کے دلوں میں اپنی محبت کی روشنی بھر دے تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں تو ان کے قریب ہے، ان کے ساتھ ہے، ہر پل، ہر لمحہ۔ اے خداوند، تو جو ہم سب کا مالک ہے، تو جو دلوں کی گہرائیوں کو جانتا ہے، تو ان کے دلوں کو اپنے کلام سے تسلی دے تاکہ وہ اپنے خوف، مایوسی اور تنہائی کے بیچ تجھ سے حوصلہ پا سکیں۔
انہیں اپنے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی قوت عطا فرما تاکہ وہ جان سکیں کہ تو وہ خدا ہے جو کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور جو کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے خداوند جی، ان کی زندگی میں ایسا سکون فرما دے جو صرف تیرے کلام میں ہے، اور ان کے دلوں میں وہ یقین پیدا ہو کہ تو ان کی زندگیوں کا حصہ ہے اور تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اے خداوند جی، میں ان سب کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جو تیری نعمتوں سے بھرپور ہیں۔ تو نے ہمیں زندگی دی، محبت دی، ہر رات تیرے حضور سجدہ کرنے کا موقع دیا۔ اے خداوند، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں دعا اور التجا کے ساتھ شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی درخواستیں خدا کے سامنے پیش کرو۔ آج اے خداوند، ہم اپنی ساری درخواستیں تیرے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو ہر رات ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہر صبح تیری رحمت نئی ہوتی ہے۔ میں ان سب سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ سب تیری محبت میں امید پائیں اور تیری مرضی پر بھروسہ کریں، آنے والے دن کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ اے خداوند، جب یہ رات گزرے گی اور صبح کی روشنی آئے گی تو اے خداوند، میں ان تمام سننے والے لوگوں کے لیے تجھ سے حکمت اور قوت مانگتا ہوں۔ اے خداوند، تو اپنے بچوں کو ہر طرح کی حکمت اور قوت عطا فرما، ان کے قدموں کو اپنے راستے سے مضبوط رکھ۔ پیارے خداوند، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ اے خداوند، میں دعا میں موجود ہر شخص کے لیے، ہر بہن کے لیے، ہر بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند، ان سب کو تو اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خداوند، جن کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے تاکہ یہ تیری عزت کے لیے جی سکیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں تیری قربانی اور محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو وہ چرواہا ہے جو ہمیں رات کی تاریکی میں بھی اپنی باہوں میں سمیٹتا ہے۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ تیری موجودگی میں سکون پائیں اور تیری ہی رحمت میں آرام کریں، تیری عزت اور جلال میں ہمیشہ قائم رہیں۔ اے خداوند، میں ان تمام سننے والوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، تیرے پاک ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، تیرے خون میں چھپاتا ہوں پیارے خداوند جی، تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں پیارے خداوند جی۔ اب سے یہ تیری حفاظت میں رہیں پیارے خداوند جی، ان کو کہیں بھی جھکنے نہ دے، ہر جگہ پر عزت دے اور ذلت سے بچائے رکھنا پیارے خداوند جی۔ آج میں نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ سب کچھ پا لیا ہے تیرے قدوس نام کے وسیلہ سے، آمین۔